الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دینی اور ایمانی بھائیوں، عزیز طلباء اور حضرات علماء کرام، اس وقت یہ محفل جس کا تعلق کلام الہی سے ہے، کلام الہی اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مقدس کتاب ہے. جو اس کتاب سے نسبت رکھتا ہے اس کی نسبت عالی ہو جاتی ہے. جو اس کتاب سے تعلق رکھتا ہے اس کو بلند مقام حاصل ہو جاتا ہے. جو اس کتاب کو پڑھتا ہے وہ انسان دنیا کا بہترین انسان ہو جاتا ہے. جو اس کتاب کو سیکھتا ہے وہ حضرت نبی پاک علیہ السلام کے خان کا کھانے والا ہوتا ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر ہوتا ہے. اور جو اس کتاب کو سکھاتا ہے وہ کائنات کا عظیم معلم ہوتا ہے. غرض یہ کہ جس کو بھی اس کلام سے جس طرح کی نسبت حاصل ہوگی وہ عظیم ترین انسان ہو جائے. دنیا میں جو بھی انسان کلام پاک کو سیکھتا ہے، دنیا کے لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، اس کو حافظ صاحب کہہ کر پکارتے ہیں، اس کو قاری صاحب کہہ کر پکارتے ہیں، اور احترام سے اس کو بٹھایا جاتا ہے، عزت اس کو دی جاتی ہے. یہ دنیا میں اس کو مقام ہے. اور ہر اہم کام میں، ہر اچھے کام میں اس کو شریک کیا جاتا ہے، اونچی جگہ پر اس کو بٹھایا جاتا ہے، اور ہر آدمی اس کی عزت کرتا ہے. یہ دنیا میں اس کا مقام ہے. لیکن بعض مقام پر اور بعض جگہوں پر دنیا میں انسان کلام الہی کو حاصل کرنے والے کو کم ترین سمجھتا ہے، اس کو مقام نہیں دیتا جس مقام کا مستحق ہوتا ہے. اگر کسی نے ہائی اسکول یا انٹر کیا ہے تو اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اگر کسی نے ایم اے کیا یا بی اے کیا یا اوپر پھر پی ایچ ڈی کر لی ہے یا کوئی اور ڈگری حاصل کر لی ہے، مثلا وہ ڈاکٹر بن گیا، مثلا وہ انجینئر بن گیا، مثلا وہ پروفیسر بن گیا یا وہ ایک ماسٹر بن گیا، تو اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تو بعض لوگ تصور کرتے ہیں کہ حافظ صاحب اس کی دوڑ تو ملا کی دوڑ مسجد تک ہے، اس کا تو کوئی مقام نہیں ہے. لیکن سچی اور سچی بات یہ ہے کہ جس کو کائنات کا عظیم انسان، کائنات کا آخری پیغمبر، جس کے لیے جو سرٹیفکیٹ جاری کر دے، اس سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے. حضرت نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سیکھ لائے. تمہارا انجینئر بننا مبارک، تمہارا ڈاکٹر بننا مبارک، تمہارا پروفیسر بننا مبارک، تم جس اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری کو بھی حاصل کر لو تم کو مبارک. لیکن تم کو کائنات کے عظیم انسان نے، کائنات کے پیغمبر نے تم کو بہترین انسان نہیں کہا. بہترین انسان جس کو کہا ہے وہ اللہ کے کلام کو حاصل کرنے والا، اللہ کے کلام کو سیکھنے والا، اللہ کے کلام کو سکھانے والا معلم ہے. تو پھر یہ دنیا میں جس نے جس کو جو عزت دی، جو مقام دی، اپنی فہم اور سمجھ کے اعتبار سے جس کی فہم اور جس کی سمجھ بلند ہے وہ حافظ قرآن کو عظمت دیتا ہے، اور جس کی فہم، جس کی سمجھ ہوتا ہے، جس کی نظر میں دنیا کی اہمیت ہے، وہ انجینئر کو، پروفیسر کو، ڈاکٹر صاحب کو مقام دیتا ہے. انسان کی سمجھ اپنی اپنی ہے، مگر خالق کائنات کے عظیم پیغمبر نے حافظ کلام پاک کو ہی اعلیٰ مقام عطا کیا ہے اور اس کو دنیا کا بہترین انسان سمجھا ہے. یہ تو دنیا کا ایک مقام ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حافظ قرآن کو، جس نے اللہ کے کلام کو حفظ کیا، جس کو ہم بعض مرتبہ حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں، جس کو ہم بعض مرتبہ وہ مقام نہیں دیتے جس مقام کا وہ مستحق ہے، اس کے متعلق جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں فیصلے ہو رہے ہوں گے، انعامات مل رہے ہوں گے، ان کے اعمال کا بدلہ ان کو دیا جاتا رہا ہوگا، اس وقت اس حافظ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا
کہ اے حافظ قرآن تو قرآن کو پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں تک تو پڑھتا چلا جائے گا، جہاں تک چلتا چلا جائے گا، وہاں تک کی جنت تیرے لیے الاٹ کر دی جائے گی۔ دنیا میں انسان کے اگر 500 بیگھے کا فارم ہے یا اس کے پاس 1000 بیگھے کا فارم ہے اور اس کی بڑی سی کوٹھی ہے، تو اس کو اعزاز دیتے ہیں کہ یہ چودھری صاحب ہیں، اس کا 500 بیگھے کا فارم ہے، 1000 بیگھے کا فارم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کی عقل کو، انسان کی سوچ کو، انسان کے دماغ کو اور انسان کے اندر جو سوچنے کا، سمجھنے کا ایک معیار قائم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے مطابق جواب دیتا ہے کہ جس انسان نے حفظ قرآن کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو فرمانا ہے کہ دیکھو تو پڑھتا جا، چڑھتا جا، اقرا ورتقی، تو قرآن کو پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں تک پڑھتا تو پہنچ جائے گا، وہاں تک کی جنت تیرے لیے الاٹ کر دی جائے گی۔ کتنے دنیا کے ایسے ہزاروں بیگھے فارم اس پر قربان، دنیا کی ایسے ہزار فلیٹ بلڈنگیں اور منزلیں اور عمارتیں اس پر قربان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو مقام ملے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ تو پڑھتا جا اور چڑھتا چلا جا، اتنا بلند مقام، اتنے اعلیٰ بنگلے اور اتنے اونچے اونچے محل سے اس کو نوازا جائے گا، یہ مقام اس کو دیا جائے گا۔ اور اس کے جو رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں کے متعلق بھی یہ آتا ہے کہ جن کے خلاف وارنٹ جاری ہو چکے ہوں گے، 10 ایسے اپرادھی، 10 ایسے مجرم جن کے خلاف جہنم کے وارنٹ جاری ہو چکے ہوں گے، ان کو کہا جائے گا کہ یہ حافظ قرآن سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہ حافظ قرآن کے رشتہ دار ہیں، یہ حافظ قرآن سے عزیزانہ تعلق رکھتے ہیں، اگرچہ ان کے خلاف جہنم کے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں، ان کو جہنم میں جانا ان پر واجب ہو چکا ہے، لیکن حافظ قرآن سے نسبت رکھتے ہیں، اس نسبت کی بنا پر ان کو بھی آج ہم بخشتے ہیں اور ان کو بھی جنت میں بھیجتے ہیں۔ وہ حافظ قرآن کے رشتہ دار جو آج تک اس کو حقیر سمجھ رہے تھے، جو آج تک اس کو ذلیل سمجھ رہے تھے کہ فلاں عبدالرحمان نے اپنے بیٹوں کا حافظ بنا کے کیا کیا، دیکھو ہمارا بیٹا تو انٹر کر لیا، اس نے ہائی اسکول کر لیا، دیکھو اس نے شکیل نے، عبدالرحمان نے اپنے بیٹے کو حافظ بنا کے کیا کیا، اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہمارے بیٹے نے تو ایم اے کر لیا، بی اے کر لیا، اب پی ایچ ڈی کی تیاری کر رہا ہے۔ آج وہی لوگ، وہی کرمنل جن کے خلاف جہنم کے وارنٹ جاری ہو چکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعزاز مل رہا ہے اس حافظ قرآن کی برکت سے۔ جس حافظ قرآن کو وہ حقیق سمجھ رہے تھے، آج اسی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخش رہا ہے اور ان کو جنت الفردوس کا سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے۔ یہ تو اعزاز ہے حافظ قرآن کا، اور یہ اعزاز ہوا اس کے رشتہ داروں کا، اور جن لوگوں نے اس کو حافظ قرآن بنایا، اس کے والدین جنہوں نے چھوٹے سے اس کو مدرسے میں چھوڑ دیا تھا، مسجد میں چھوڑ دیا تھا، امام صاحب کے پاس، قاری صاحب کے پاس، ان کو کیا اعزاز ملے گا؟ ان کو وہ اعزاز ملے گا کہ ان کو 14ویں رات کے مانند تاج پہنایا جائے گا۔ دنیا میں تاج پہنایا جاتا ہے جب کسی کو بادشاہ بنایا جاتا ہے، یا کسی کو وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم بنایا جاتا ہے، یا کوئی عظیم مقام دیا جاتا ہے، تو اس کی تاج پوشی کی جاتی ہے، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، بڑی بڑی پنڈالیں لگائی جاتی ہیں اور بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، ملکوں کے عظیم لوگوں کو بلایا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ فلاں شہزادے کی یا فلاں صاحب کی تاج پوشی ہونے والی ہے۔ لیکن یہ سارے تاج دنیا کے تاج ہیں، لیکن آخرت والا تاج، اس تاج کی چمک اور دمک، اس تاج کی روشنی ایسی ہوگی جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ 14ویں رات کے چاند کی مثال اس لیے دی گئی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی روشنی کی مثال دی جاتی ہے، وہ مثال محدود ہوتی۔ دنیا میں اس وقت مرکری لائٹ عظیم لائٹ ہے، لیکن مرکری لائٹ کی زیادہ سے زیادہ روشنی چند کلومیٹر دور تک ہوتی ہے، یا 1 کلومیٹر دور ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ کتنی ہوتی ہے؟ چند کلومیٹر دور ہوتی ہے۔ بندوق کا نشانہ جو جنگل میں شکار کرنے والے لگاتے ہیں، وہ اس کی روشنی کو متعین کرتے ہیں کہ کہاں تک وہ حملہ کر سکتے ہیں، اور دنیا میں جو لائٹیں لگائی جاتی ہیں ان کا بھی ایک متعینہ نظام ہوتا ہے، محدود نظام ہوتا ہے۔ اللہ نے مثال دی ہے 14ویں رات کے چاند کی، 14ویں رات کے چاند کی روشنی ہر جگہ ہوتی ہے،
پہاڑوں کی کھووں میں بھی ہوتی ہیں اور بلند کھووں کے اندر اور وادیوں کے اندر اور ایسی جگہ پر یہ چھت ہے. ابھی دیکھو چھت ڈکی ہوئی ہے لیکن یہاں پر روشنی ہے سورج کی. تو چاند کی روشنی ہر جگہ پہنچ جاتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثال دی کہ اس کے ماں باپ کو 24 رات کا چاند پہنایا جائے. تو میرے ایمانی بھائیوں دینی بھائیوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احساس ہے کہ بچے کو بھی احساس مل رہا ہے, اس کے رشتہ داروں کو بھی احساس مل رہا ہے اور اس کے والدین کو بھی یہ مقام مل رہا ہے. اس لیے کوشش کی جائے کہ اپنے بچوں کو قرآن کریم حفظ کرایا جائے. اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا اعزاز ہے. اس اعزاز کی ہم کو اہمیت سمجھنی چاہیے. آپ لوگ یہاں حفاظ قرآن ہو, ائمہ حضرات ہو, آپ کو بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام کا مقام عطا کیا ہے. امام اس کو کہتے ہیں من امری, جو لوگوں میں سب سے آگے بڑھ جائے, لوگوں کی امامت کرائے, اس کو امام کہا جاتا ہے. اور جو کہ امام نماز میں آگے ہوتا ہے اس لیے اس کو امام کہا جاتا ہے. لیکن حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ والامام راع, وہ مسئول عن رعیتہ, کہ امام بھی راعی ہے, امام بھی مسئول ہے, امام بھی ذمہ دار ہے. آپ جیسے نماز کے اندر لوگوں کے مسئول ہیں, ذمہ دار ہیں, اسی طریقے سے آپ قوم کے بھی ذمہ دار ہیں. آپ کو قوم نے اپنا بڑا بنایا ہے اور آپ کو وہ مقام دیا ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی جو کرسی ہے وہ آپ کو دی گئی امامت کی. اس لیے آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ لوگوں کے اندر اخلاق نبوت اور جو اسلامی تعلیمات ہیں, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا کردار ہے, اس کو پیش کریں, لوگوں کو بتلائیں, اسلامی تعلیمات سے ان کو آشنا کریں, کتاب پڑھ کر سنائیں, تقریر کر کے بتلائیں, مسئلے مسائل جو بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ کرتے ہی ہوں گے, لیکن اس ذمہ داری کو اس حد تک نبھائیں کہ پوری قوم کے اندر بیداری آئے, تعلیم کی بیداری آئے, دین کی بیداری آئے اور اپنے دین کو سیکھنے کی بیداری آئے. یہ ایک بڑا فریضہ ہے اور یہ بڑی ذمہ داری ہے. اور امام حضرات کی بات کو لوگ مانتے ہیں کیونکہ انہوں نے ان کو بڑا تسلیم کیا ہے. تو قوم کو جس راہ پر, جس ڈگر پر لے کر جائیں گے اس راہ پر قوم چلے گی اور اس راہ کو لوگ مانیں گے. اخلاق سے اور کردار سے اگر کسی کو فتح کرنا ہوتا ہے تو یہی بہترین ہتھیار ہے اور یہی بہترین ذریعہ ہے. اس لیے اعلیٰ اخلاق کا, اعلیٰ کردار کا نمونہ پیش کرنا چاہیے. اس لیے کہ اگر کوئی دین کی دعوت پیش کرتا ہے, اگر اس کے اخلاق, اگر اس کا کردار بلند ہے, اونچا ہے, تو اس کے متبعین اور اس کی اتباع کرنے والے بات کو مانتے ہیں. میرے دوست, میرے ایمانی بھائیوں, آپ پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ اپنی قوم کے اندر دینی بیداری پیدا کریں, دینی احساس پیدا کریں, نسل کے اندر دین داری کو, دین پسند ہوتا ہے, دیندار ہوتا ہے. دیندار تو سبھی لوگ بننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے یہاں تصور کیا جاتا ہے کہ دیندار وہ ہو جس کے داڑھی ہو, کرتا پائجامہ پہنتا ہو, 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو, یہ جو دیندار ہے. ٹھیک ہے, یہ دینداری کا ایک شعبہ ہے, یہ بھی دینداری کا ایک اثر دین پسندی ہے. طبیعت دین بن جائے, طبیعت ایسا اس کی دین پسند بن جائے کہ وہ دینی معاملات کو, دینی مسائل کو اور دینی باتوں کو, دینی شاعر کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کر لے. اصل وہ دیندار ہے, اصل وہ دین پسند ہے. یہ ہمارے اندر بہت بڑی کوتاہی کی جاتی ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ بس وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے لہٰذا دیندار ہے. باقی شادی میں, بیاہ میں, گھر کے رسم و رواج میں اس چیز کا خیال نہیں رکھتا اور کہتے ہیں کہ دیندار ہے. اگر کسی کے یہاں شادی کرنے جاتے ہیں, رشتہ دیکھنے جاتے ہیں, تو ہم پوچھتے ہیں کہ جی امام صاحب سے پوچھو کہ ہاں وہ دیندار ہے, 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے. اس کے معاملات بھی دیکھو, اس کے اخلاق بھی دیکھو, اس کے کردار بھی دیکھو, لوگوں کے ساتھ میں کس طریقے سے وہ برتاؤ کرتا ہے, کس طریقے سے پیش آتا ہے. تو یہ دینداری اصل ہے, یہ دین پسندی ہے کہ مزاج دینداری کا بن جائے, مزاج دین پسندی کا بن جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور آپ کو دین پسند بنائے, دیندار بھی بنائے اور دین پسند بھی بنائے, اور دینی تعلیمات کو پھیلانے کا اور دین کی نشر و اشاعت کا لوگوں کو ذریعہ بھی بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں حاضر کو, ہمارے یہاں آنے کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے, اپنی رضا کے لیے خاص فرمائے.